علامہ صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے، اکثر لوگ اسی بات پہ الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے معاملات اور حالات سے واقف ہے، تو پھر خدا سے جب کوئی پردے داری نہیں تو پھر دعا کر کے مانگا کیوں جائے؟ خدا نے اگر عطا کرنا ہے تو وہ ویسے ہی کر دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 جملوں کی دعا ہے، اور چونکہ بات دعا ہی سے ہو رہی ہے لیکن سوال یہ آ گیا ہے کہ دعا کرے کیوں؟ تو بہرحال یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ہے۔ مین بات جو اگر ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ دعا جو میں نے بھی بیان کی، یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نقل ہو کے آئی ہے، اور 5 جملوں کی دعا ہے۔ اور اس کے فائدے کے حوالے سے یہ میں کہہ دوں کہ جہاں پہ بھی میں نے پڑھا اس دعا کے حوالے سے کہ جو بھی حاجت آپ کی، جو بھی خواہش ہے، جو آپ تمنا رکھتے ہیں، اگر آپ ان حوالوں سے مانگیں کہ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، اور پھر یا ارحم الراحمین، تو خداوند عالم اس کی دعا کو مستجاب بھی کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دعا مانگی کیوں جائے؟ تو دعا مانگنے کا بہت آسان سی بات، پہلی بات تو یہ کہ دعا اور سوال، ہمارے ہاں سوال کو دعا اور دعا کو سوال بنا دیا گیا ہے۔ دعا صرف پکار کے لیے ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو آپ نے انٹرو میں بھی بیان کر دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شہرہ کے حیات سے زیادہ قریب ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے قریب ہو یا نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ رسپونڈ ہی نہیں دیں گے، اگر میں کال کرتا رہوں آپ کو، اگر آپ اٹھائیں گے ہی نہیں، تو بات کیسے بنے گی؟ یعنی ٹو وے کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ ٹو وے کمیونیکیشن ہے نا۔ بس یہاں پر بھی خداوند عالم کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں، مجھ سے رجوع کرو، مجھ سے رجوع کرو، مجھے پکارو، یعنی مجھ سے دوستی کرو، مجھ سے قرب اختیار کرو۔ یعنی اللہ دیکھو تعالیٰ میں کو تم سے قریب ہوں، تم مجھ سے کیوں نہیں قریب ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی بہت پسند ہے، اگر آپ مشکل میں گھر جائیں۔ اچھا، ایک اور اس میں سوال آتا ہے عامر بھائی، دعا کو ہم نے صرف اور صرف ان معنوں میں لیا ہے کہ ہماری کوئی حاجت ہے، کوئی سوال ہے، کوئی خواہش ہے تو ہم بس اللہ کو پکاریں، لیکن اگر ہم استغفار کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شمار بھی دعا میں ہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دعا اگر صرف ضرورت پر مانگی جائے تو وہ دراصل اس پیار اور محبت سے محروم ہوتی ہے جو ایک بندہ خوشی میں، راحت میں، سکون میں اور آسائش میں رب تعالیٰ کو پکار کر جو قربت کے لمحات کا مزہ لے سکتا ہے، وہ اسے اس وقت میسر نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا دعا ہے، اور دعا کی جو بالغیت ہے اور اس کی حکمت ہے اور اس کا پورا فلسفہ ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مخ العبادہ، یعنی اگر عبادت سے دعا کو نکال دیا جائے تو عبادت بچتی نہیں ہے۔ یہ عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے عبادت کا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں بڑی عجلت میں، بڑی جلدی میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جو اس کا واقعی ثمر لینے کا وقت ہے کہ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں، دعا مانگی جائے، اس میں جلدی کر جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ آپ کی اجازت سے، کہ دعا بذات خود، یعنی نماز بذات خود دعا ہے۔ بے شک۔ نماز میں جب آپ آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قسمت الصلاۃ، سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورہ فاتحہ کو، اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، کچھ پہ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، اور کچھ پہ میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ مکالمہ ہے دراصل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور فرمان ہے نا، فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کروں، بات چیت کروں، تو میں قرآن کھول لیتا ہوں، اس میں بھی میں سوال کرتا جاتا ہوں، جو دیوان میں سوالات ہوتے ہیں، جوابات قرآن کے صفحات پلٹتا ہوں، جوابات ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لائیو کنورسیشن کروں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں، تو میں مصلی بچھاتا ہوں اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ملاقات ہے، یہ دعا ہے۔ تو دعا کے اندر یہ بات جو آپ نے پہلے فرمائی تھی، علامہ صاحب نے جواب دیا، بالکل درست فرمایا کہ دعا مانگے کیوں؟
انسان کی فطرت میں، کیونکہ انسان کمزور ہے بنیادی طور پر، فطرت میں یہ بات ہے کہ کوئی ایسی مافوق الفطرت ہستی ہو جس سے اس کا تعلق ہو. یہی وجہ ہے کہ لوگ چڑھتے ہوئے سورج کو پوجا کرتے تھے، چاند چمکتا تو اس کے آگے جھک جاتے، تلاطم خیز موجیں آتی تو وہاں سجدہ کرتے، اور کوئی خطرناک جانور دیکھ لیتے اس سے خدا مان لیتے. تو یہ ضرورت ہے انسان کی کہ کوئی ہو جس سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہو تاکہ وہ اس سے طاقت وصول کرے. تو اللہ رب العالمین انسان کی ضرورت ہے، انسان اللہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ، اور اس کی شفقت ہے، ذرہ نوازی ہے کہ اس نے زمین کے ایک ادنا سی جو ہم تو ادنا مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں شرف دیا ہے، اس نے ہمیں کرم نوازی فرمائی ہے کہ ہمیں عزت دے دی. تو ہم اس کو جب پکارتے ہیں تو ہماری پکار کا جواب دیتا ہے. ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، جیسے الحمدللہ اگر کہا تو اگر یہ صدق دل سے کہا جائے. ایک تو ہے نا کہ زبان سے، جس طرح آپ نے شاید ایک ٹرانسمیشن میں آپ کے بہت خوبصورت الفاظ تھے کہ بہت سے نان مسلمز بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے انشاءاللہ ماشاءاللہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ان کے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں اور الحمدللہ میں وہ طاقت اور وہ قوت ہوتی ہے، وہ تاثیر ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے جو ایک مسلمان کی زبان سے نکلنے والے میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں عقیدہ توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. تو وہ جو چیز ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، گر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. الحمدللہ تو کہہ رہے ہیں لیکن دل شکووں سے بھرا ہوا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. اچھا، اور اس کے علاوہ یہ اسکیسٹی مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یا تو آپ ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو پاسبلٹیز لگتی ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ اپنے آپ میں ایک میریکل ہے، اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. لیکن ہمارے معاف کیجیے گا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ روزے کے اثرات ہیں، روزے کے بھی اثرات ہیں، اور دوسری جو خوشبوئیں ماشاءاللہ آج مخملی چکن کی اور ہماری برفی کی آ رہی ہیں، اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم. جی، کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید کبیر علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کبیر، کیا کہیں گے؟ اچھا، میرے 2-3 سوالات ہیں، دعا سے ریلیٹڈ ہی ہیں. جی. ایک تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم مطلب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھ کو واسطہ، تو یہ جو ہم تو والا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے جب بات کرتے ہیں تھوڑا ادب سے بات کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے، کیا دعا میں واسطہ دینا، نبیوں کا واسطہ دینا، اہل بیت کا واسطہ دینا، تو یہ جائز ہے؟ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. پہلا جو ہمیشہ لینگویج کی بات کی جاتی ہے، مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن یہ سوال پہلے میں علامہ صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں. علامہ صاحب، جب ہم بات کریں یا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں یا اللہ تعالیٰ کو سے رجوع کریں تو کیا آداب ہونے چاہیے اس کے، خاص طور پہ لینگویج، جیسے انہوں نے کہا تو، تجھ، آپ، کس طرح؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ خدا سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی ہمارے بزرگوار نے فرما دیا، اس بات کو واضح کیا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو حضرت علی نے فرمایا میں مصلی بچھاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پہلے وضو کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ بہرحال وہ لوگ پاک و طاہر لوگ مگر وضو کرتے ہیں، مصلی پہ آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ آداب ہی تو ہیں. اور پھر خود اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، خدا سے رابطہ انسان کی اپنی خود اس کی قلب کی گہرائی کے حساب سے ہے. یعنی ایک آدمی، جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مثلاً پڑوسی سے ملاقات ہے، کسی غیر سے ملاقات ہے، تو اس کے آداب اور ہوتے ہیں اور اپنوں سے ملنے کے آداب اور ہوتے ہیں. لیکن جو شے ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے، میں اس سے قریب ہوں یا نہیں ہوں یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ ہم سے قریب ہے تو بس. اور ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ صرف مسلمانوں کی شہرگ حیات سے قریب ہے یا غیر مسلم کی بھی شہرگ حیات سے قریب ہے؟ تو شاید آج جیسے بتا رہے تھے کہ ان کی سنتا ہے، مسلمانوں کی سنتا ہے، ان کی نہیں سنتا، مجھے تو الٹا سا ذرا لگ رہا ہے کہ ان کی زیادہ سن لیتا ہے اور بیچارے مسلمان آج چونکہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے. تو بہرحال یہاں پر جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ آیا وسیلے کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ آیا اس کے لیے الفاظ؟ تو الفاظ جب انسان میں تکلف جب تک رہے گا تو وہ گہرائی نہیں آتی جو گہرائی آنی چاہیے. یعنی گہرائی کے لیے اور ملکوت اعلیٰ تک جانے کے لیے اس میں ذرا بے تکلفانہ جس کو کہتے ہیں. ورنہ اگر ہم خود اگر سورہ مبارکہ کے حوالے سے لیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. مفرد عام طور پہ اور جمع کا، جیسے مثلا نحنو اور انا، مثلا انزلنا کی منزل لے لیں یا نحنو یا انا کی منزل لے لیں، تو ایک مرتبہ میں ہوتا ہے اور ایک مرتبہ یا کی منزل ہے، یعنی مفرد ہے جس کو کہتے ہیں ہم تنہا. تو جب بھی جمع استعمال کرتا ہے خداوند عالم تو اس میں ایک ہوتی ہے بڑائی. آپ بھی کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، حالانکہ شاید آپ ایک آدمی ہی آ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے، ہم کا صیغہ استعمال کر کے بزرگی کا اعلان ہوتا ہے. لیکن میں آ رہا ہوں تو یہ فرق ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ سورہ الحمد نے ہی جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، یہاں پہ مفرد، یعنی اب 1 to 1 ہے، ڈائریکٹ Individual, ہے، one on کوئی one. بیچ میں 1 on 1 جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، بس میں اور تم. اور یہ قرب کے لیے تنہائی میں بے تکلفی ہے. بے تکلفی سے مرادی کہ خدا سے بے تکلف نہیں ہوا جا سکتا، عامر بھائی آپ اس لیکن پہ خدا سے قریب ہوا جا سکتا. آپ اس پہ کچھ ایڈ میں کرنا یہ عرض چاہیں کروں گا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا ہے، اور اس نے تو شیطان کی سنی اور اسے قیامت تک ڈھیل دے دی. لیکن میں جس بات کا ذکر کر رہا تھا نا وہ تھا جس میں ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لطف ملتا ہے، وہ جو دعا عبادت کے کانسیپٹ میں عرض کر رہا تھا. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے سننے کی، اس میں یہ نہیں کہیں فرمایا کہ کوئی عالم ہوگا، کوئی فقیہ ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، محدث ہوگا، ولی ہوگا، کوئی قطب ہوگا تو اس کی سنے گا، عام آدمی کی نہیں سنے گا. قرآن میں حدیث مبارکہ میں جو ان کے اقوال سوال کا اصحاب دوسرا حصہ تھا کہ کہیں وسیلہ بھی یہ دینا، نہیں ہے. وہاں حکم یہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف عن سوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے. تو جو بے قرار ہو کر پکارتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، اللہ اس کی دعا سنتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تو کا جو صیغہ ہے، جیسا کہ اللہ نے وضاحتاً فرمایا، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کیونکہ توحید کا مسئلہ ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ کئی اوروں کو ملا لیتے تھے. تو یہاں اگر ہم آپ یا کوئی جمع کا ایسا صیغہ جس میں ادب تو بظاہر موجود ہو لیکن وہ خدا نہ خواستہ توحید میں رکھنا ڈال رہا ہو، تو اس لیے اس کو وغیرہ کوئی اگر انڈیویجولی اپنی نیت رکھ کے اللہ کریم آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اس طرح مانگے تو یہ حرج نہیں ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ وسیلہ جو آپ نے فرمایا، علامہ صاحب تو جملے میں بات پوری واضح کر دی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پورے قرآن کو اگر دیکھا جائے تو کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں پکارنے کے لیے ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا ان کو لانے کی ضرورت ہے. اس میں ہے، عمل ہے کہ وسیلہ بنایا جاتا ہے، لیکن جو مشروع وسیلہ ہے یعنی شریعت ثابت، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، اپنی مرضی سے وسیلے نہیں بنانے چاہیے. آپ جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس بھی کوئی اگر کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے اور اگر آپ کی کسی پیارے کا حوالہ دے، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ فقیر اگر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو حوالہ دے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو لمبی حیات دے، ان کو صحت اور زندگی دے، تو آپ کا دل فوراً پگھل جاتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہی سانچے میں بنایا ہے. تو اسی اگر ہم اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے محبوب بندوں کا، بزرگان دین کا، اہل بیت کا، انبیاء اکرام کا واسطہ اور وسیلہ دینا لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور دعائیں یقیناً اس سے بر بھی آتی ہیں. آپ سب کی گفتگو اس میں ایک دو چیزوں کو ایڈ کر لیں اگر، کہ خود قرآن مجید میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم وسیلے کو تلاش کرو، یا خود وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو روزے اور نماز کے ذریعے. البتہ یہاں مختلف تعبیرات بھی ہیں اس کی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْر سے کیا مراد ہے اور صلاۃ سے کیا مراد ہے. لیکن اگر ظاہری معنی ہے تو روزے کے ذریعے سے بھی تم کیا ہے اللہ کی مدد کو طلب کرو. پھر یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے بہت سارے طریقوں کے ذریعے سے، پھر والدین کے حوالے سے دعا کا مانگنا یہ بھی مستجاب قرار دیا. وسیلے سے انکار وسیلے سے انکار نہیں ہے، وسیلے کی مشروعیت قرآن کا حوالہ دے کے، اہل بیت رسول کا حوالہ دے اسماء الحسنہ کے ذریعے، اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اعمال کے بہت ساری چیزیں، بلکہ سب اور ہمیں تعلیمات کہا جاتا ہے رسول کہ اکرم پہلے، صلی اللہ اور اگر علیہ کچھ بھی وآلہ نہیں تو وسلم. اس کے آداب کی جب بات کی جائے کہ پہلے کسی اور کے لیے دعا کرو اور اس کے بعد پھر اپنے لیے کرو، جیسے ہم نماز میں اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. اچھا جی، ابھی تک کی ہماری گفتگو میں ہم نے کہا کہ چاہے وسیلہ ہو یا ہمارے آداب ہوں، جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی بے قراری، آپ کی تڑپ اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں کتنی انٹینسٹی ہے. اگر اسی چیز کو ہم بددعا پہ لے آئیں، جب آپ کا دل دکھا ہوا ہو تب بھی بے ساختہ ویسے ہی بے قراری ہوتی، ویسا ہی اضطراب ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیس محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس کے قہر کو ایک طرح سے دعوت دیتا ہے کہ میں اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب تو ہی اس کے اور میرے معاملات کا حل تلاش کرے. ایسی صورتحال میں کیا اس کی بھی تاثیر ایک دعا جیسی ہی ہوتی ہے؟ اکثر دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بد دعا اور اگر آپ کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں تو وہاں ذرا سی بھی عجلت نہیں ہوتی اور وہ بات پوری ہو جاتی ہے.
تب کیا کیا جائے؟ اگر آپ اپنے طریقہ کار پہ پشیمان ہیں تو کسی بد دعا دینے والے سے معافی کیسے طلب کریں؟ اور اگر بد دعا دینے والے کا دل صاف ہو گیا ہے تو جو اس نے تلخ کلمات بولے اس کا کیا کوئی کفارہ بنتا ہے؟ آئیے ذرا گفتگو کا دوبارہ سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں۔ عامر بھائی آپ کیا کہیں گے، اگر کسی کا دل دکھائیں اور وہ بے ساختہ بد دعا دے دے تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بد دعا کیونکہ بے قرار دل سے نکلتی ہے اور وہ فوراً پہنچتی ہے عرش پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت یعنی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہوگا مظلوم تو اس کی دعا فوراً قبول ہوگی، اور کوئی کافر ہوگا تو اس کی دعا قبول، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سب کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کسی نہ ہم دعاؤں کے لیے تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں یا کسی کی توہین کر رہے ہیں، اس کے دکھی دل سے اگر ہمارے لیے آہ نکل گئی تو کیا ہوگا؟ تو اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی بد دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، کیونکہ انسان عجلت پسند ہے، جس طرح اپنے لیے خیر مانگتا ہے اسی لیے کبھی اپنے لیے شر بھی مانگ لیتا ہے۔ کبھی بیمار ہو گئے تو ایسی زبان سے لفظ نکالا تو فرمایا کہ اس سے بچو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں، کیونکہ قبولیت کی ایسی گھڑی ہو اور وہ تمہارا اپنا کہا تمہارے خلاف ایک بہت بڑا یعنی ستم بن جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمارے خلاف کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کوئی بندش کرا دی ہے، کوئی کاٹ کرا دی ہے، کوئی رکاوٹ ڈال، ہماری اپنی وہ دعائیں، ہمارے وہ الفاظ جو ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بندش اور رکاوٹ کا سامان بن جاتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی پر ایسا ظلم کیا اور کسی سے ایسا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ یہ کام بنتے بنتے کیوں بگڑ گیا، شاید اس کی کوئی بد دعا ہے، اگر وہ حیات ہے تو اس سے جا کے معافی مانگی جائے، اسے خوش کیا جائے، کچھ لے دے کر اس سے کہا جائے کہ میرے حق میں دعا کر دو بھائی۔ اور اگر بالخصوص وہ قرابت دار ہیں، بالخصوص والدین ہیں، تو ان کے پیروں میں بیٹھنے کے بھی کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ عامر بھائی جیسے آپ نے کہا کہ اور ابھی علامہ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اگر انسان کبھی کبھار دعا میں کوئی ایسی چیز مانگ لے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں نوازتا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی مصلحت، اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی اگر وہ پہلے والی دعا پوری ہو جاتی تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب لیکن جب ہم بد دعا کی بات کرتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے وہ ایک دم آ جاتا ہے، جلالی کیفیت ہوتی ہے، قہر ایک دم نازل ہوتا ہے کہ اکثر جو بات کہی جاتی ہے کہ بھئی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، اپنی کہی بھی بات بھی فوراً سچ ہو جاتی ہے؟ الدعا مفتاح کل خیر، دعا کا جب بھی ہم بات کریں گے تو دعا کا تعلق خیر سے، یعنی رب تعالیٰ سے، کیونکہ خدا سے نہ تو خدا کی طرف سے یوں کہیے کہ خیر ہے اور نہ شر ہے، لیکن خدا کسی کی طرف شر نہیں بھیجتا ہے۔ یہ اور بات ہے عذاب دینا، ہم جو فساد ہوتے ہیں معاشرے کے اندر وہ شر کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ظلم جو ہے وہ خود شر ہے۔ تو شرع کی طرف سے جب بھی ہم بات کریں گے تو اس کے بدلے میں جو چیز ہے اسے بد دعا کا لفظ سے بہتر لفظ یہ ہے کہ آپ لفظ آہ کو استعمال کریں۔ آہ کسی کی، یہ آہ جو نکلتی ہے نا یہ بے اختیاری ہوتی ہے، دعا با اختیار ہوتی ہے، دعا ارادے سے کی جاتی ہے، آہ بے ساختہ ہے۔ تو آپ دونوں کی گفتگو کو اگر میں جوڑوں، آہ تو بے ساختہ ہے اور اس کا لگ جانے کا بھی، مظلوم کی آہ سے کیا ہے بچو۔ اور لیکن کیا ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی نے ہم پر ظلم کیا تو ہم ہاتھ اٹھا کے بددعا کریں؟ تو اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ جی نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ خود اس کا حساب لے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ ہر مظلوم کے لیے خدا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ میں مظلوم کا ساتھ ہوتا ہے۔ خود صبر یہ چیز جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر آپ صبر کریں گے تو خدا آپ کی اس مرتبے میں بھی اضافہ کرے گا، آپ کی مشکلات کو بھی دور کرے گا، آپ کو صبر و قناعت کا فلسفہ بھی سمجھا دے گا۔ لیکن یہاں پر میں کہوں گا کہ اگر ہم آل رسول کو ہی دیکھتے ہیں، بڑے مظالم ان پہ ڈھائے گئے لیکن ان کے ہاں سے کبھی آہ نہیں نکلی۔ کربلا کا پورا سانحہ اٹھا لیجئے آپ،
1 سال پر مشتمل اور 1.5 سال پر مشتمل ہے کربلا کا ثانیہ، لیکن کوئی موڑ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں آل رسول نے کسی کے لیے بھی کیا ہے بد دعا کی ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و گرامی کو جس طریقے سے عرب والوں نے اذیتیں دی، اس وقت کے مشرکین نے اذیت دی، ہر ایک اپنی بساط و طاقت کے مطابق میرے رسول کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا تھا، لیکن میرا رسول ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہا تھا، کسی کو بد دعا نہیں دے رہا تھا۔ بلکہ آپ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بھی دیکھتے ہیں تو جب مشرکین اتنے مظالم ڈھا رہے تھے کہ آپ کی نالین مبارک خون سے تر تھی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کا ہے۔ بالکل بالکل۔